جتنے بڑے اور جتنے کڑے امتحانات سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو گزارا ہے، کوئی نبی کے اوپر، کسی نبی کے اوپر اتنے بڑے اور اتنے سخت ترین امتحانات نہیں آئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ نبی تھے جس نے ہر چوک اور چوراہے کے اندر اللہ کی توحید کا ڈنکا بجا دیا، اور کوئی مقام بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس مقام کے اوپر رب کائنات کی ذات اقدس کے ساتھ شرک ہوتا ہو اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہاں سے خاموشی سے گزر گئے ہوں۔ تاریخ اسلام میں ایسا نہیں ملتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ سارے لوگ جو اس وقت کے بت پرست تھے، بتوں کے پجاری تھے، میلہ دیکھنے کے لیے چلے گئے، اپنے بت خانے کو اکیلا چھوڑ کے چلے گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بت خانے کے اندر داخل ہوئے۔ جس وقت بت خانے کے اندر داخل ہوئے، سارے بتوں کو کلہاڑے کے ساتھ توڑ کے رکھ دیا، اور آخر میں ایک بڑے بت کے اوپر کلہاڑا رکھ دیا۔ جس وقت وہ میلے سے واپس آئے، اپنے عرس سے واپس آئے، آ کے دیکھا سارے بت ٹوٹ چکے ہیں اور ایک بت سلامت ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، من فعل ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم بتلائیے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کس نے کر دیا، ہمارے الہوں کے ساتھ ایسا کس نے کر دیا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بل فعلہ کبیرہم، یہ سارا کچھ ان کے بڑے بت نے کیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگے سے کافر پتہ ہی کیا کہنے لگے، کیا تجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے یہ تو کلام بھی نہیں کرتے، یہ تو بولتے بھی نہیں ہے، ان کی تو زبانیں بھی نہیں ہے، یہ تو اپنے ہاتھوں سے حرکت بھی نہیں کر سکتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب یہ اپنے ہاتھوں سے حرکت نہیں کر سکتے تو مجھے بتلائیں یہ تمہاری حاجت روائیاں اور مشکل کشائیاں کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے بعد انہوں نے ایک پلاننگ بنائی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اب ختم کر دیا جائے۔ اس نے ساری زندگی ہماری مخالفت کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا، اسے ختم کر دیا جائے۔ لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا، ایک بہت بڑا ڈھیر لگایا گیا، لگانے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر پھینکا گیا۔ لمبا چوڑا واقعہ ہے، مختصر کرتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت پھینکا گیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ